نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 135 تک ہم پڑھ چکے، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 136۔ ان آیات میں اہل مکہ کے بدعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بدعات کیا ہے؟ دین میں کم و بیشی کرنا، کوئی بھی بات دین میں اپنی طرف سے ملا دینا جو دین کا حصہ نہیں تھی، کوئی بھی بات کوئی بھی حکم دین میں سے نکال دینا، یعنی ایڈیشن یا سبٹریکشن، جو دین میں پہلے سے موجود تھی لیکن ان لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے باہر نکال دیا، اس کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کے بدعات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، وجعلوا، اور بنا ڈالے انہوں نے، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، مما اس میں سے جو زرع اگائے گئے، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، نصیباً حصے، انہوں نے حصے بنا دیے کھیتیوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی۔ کس کے لیے؟ فقالو، پس کہا انہوں نے، ھذا یہ حصہ جو ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق۔ دو حصے بنائے انہوں نے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وھذا اور یہ حصہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ ویژولائز کریں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ دو کھیت اگائے گئے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور دوسرا شریکوں کے لیے، ان کے دوسرے الہوں کے لیے۔ فما پس جو کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، ان کے بتوں کے لیے، فلا پس نہیں، یسلو وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف۔ جو شریکوں کے نام کی کھیتی ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچے گی۔ کیسے؟ اس کی ڈیٹیل میں آگے بتاتی ہوں آپ کو۔ وما اور جو کانا ہے، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، فہوا پس وہ، یسلو وہ پہنچتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف، ساء بہت برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ دو کھیتیاں بنائی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور دوسرا بتوں کے نام کی۔ اب فار ایگزامپل ایک کھیت اگایا گیا اور اس کے فصل کو کیڑا لگ گیا، اس کے فصل کو کیڑا لگ گیا، وہ خراب ہو گئی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ جو کھیتی مخصوص کی گئی تھی، اگر وہ خراب ہو گئی، اس کو کیڑا لگ گیا تو بس ٹھیک ہے، لگ گیا۔ لیکن اگر ان کے شریک ان کے بتوں کے نام کے جو کھیت تھے، اگر اس میں کیڑا لگ گیا، وہ فصل خراب ہو گئی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نام کی کھیتی کو اٹھا کے بتوں کے نام پہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ والا شریکوں کو پہنچتا ہے، لیکن شریکوں والا اللہ کے نام پہ نہیں دیا جاتا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ دو کھیت، ایک صحیح ہے، زرخیز ہے، اور دوسری کھیتی کی فصل برباد ہو گئی، تو اگر اللہ والی کے نام پہ جو لکھی گئی تھی کھیتی، اس کی فصل خراب ہو گئی تو اللہ کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نام پہ کچھ نہیں، بات ختم۔ لیکن جو شریکوں کے نام پہ مخصوص کی گئی تھی، اگر اس کی فصل خراب ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ جو مخصوص کی گئی تھی، اس کھیتی کے فصل کو اٹھا کے شریکوں کے نام پہ دے دیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ ساء بہت برا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے دین ابراہیم میں ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں کہ دین ابراہیمی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریکوں والا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن اللہ والا شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو شریکوں یعنی بتوں کے نام پہ مخصوص کیا جاتا تھا، وہ یہ لوگ آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ اٹ مین وہ اپنا نقصان نہیں کرتے تھے۔ کھیتی اچھی ہوئی تو بھی مزے ہو گئے، لیکن کھیتی اچھی نہیں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ مخصوص والا آپس میں بانٹ دیا۔ جی، اس لیے کہا گیا ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔
غلط بھی ہے اور برا بھی ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زینا سجا دیے کس نے؟ شیطان نے. لِكَثِيرٍ بہت سوں کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے. اہل مکہ کون تھے؟ مشرک. میجورٹی مشرکین کی تھی. شرک کرنے والے کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی. بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح اور بھی دوسرے اعمال ایسے ہیں جن کو سجا دیا شیطان نے ان مشرکین کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا اور سب سے برا عمل قتل اولادہم، ان کی اولادوں کا قتل کر دینا. شرکاءہم، ان کے شریکوں کے لیے. انہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر دیا اپنی شریکوں کی خاطر. کیوں؟ نظر و نیاز. لوگ نظر مانا کرتے تھے کہ فلاں بت کی نظر میری جو اولاد ہوگی، اور اس میں زیادہ تر بیٹیوں کو قتل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ کو ڈر کیا تھا کہ جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں گی اور ہم ان کی شادیاں کریں گے، یہ تو بہت شرم کی بات ہے، ہماری بیٹی کسی اور کی بیوی بن جائے گی. اس شرم کی وجہ سے انہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. قیامت کے روز ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا جرم تھا تمہارا، کس گناہ کے تحت تم کو قتل کیا گیا. پھر اللہ فیصلہ کریں گے. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری وجہ رزق، کہ اچھا اب یہ بھی پیدا ہوئی تو یہ بھی کھائیں گے. رزق کے نام پہ تو آج کل بھی یہ کام چل رہا ہے. لوگ بچوں کو ایبورٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ جی پورا نہیں پڑتا، اب ان کو کہاں سے کھلائیں گے. یا اسپیشلی نیولی میرڈ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 2-3 سال تک تو بچوں کا ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پہلے گھر لینا ہے، گھر بنانا ہے، اچھی جاب ہوگی، بہت سا کمانا ہے، موج مستی اپنی کرنی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں. کیا یہ لکھ کر آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی زندگی دے گا، اتنی مہلت دے گا ان کو؟ گھر وہ خریدیں گے تو کتنے سال اس کو لگ جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے اس میں. اب اللہ دے رہا ہے اور یہ نہیں چاہتے، لیکن جب یہ چاہیں گے شاید اللہ کا موڈ نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں اپنے آپ کو، کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہیں پہ. شیطان نے ان مشرکین کے لیے اپنے بچوں کا قتل سجا دیا. سجا کیوں دیا؟ کیونکہ وہ 3 باتیں. ایک، شرم کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو. اور رزق کی وجہ سے کون ان کو کھلائے گا، ہم اپنا نہیں پورا کر سکتے، ان کو کون کھلائے گا. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دیوتاؤں کے نام، بتوں کے نام، اپنے بت کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو لے جا کے وہاں قتل کر دیا جاتا، لٹرلی ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. آج کل ذبح تو نہیں کیا جاتا، لیکن آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ مزاروں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں 1400 سال پرانی بات ہے. اب آپ 21ویں صدی میں اتنی ترقی کر لی انسان نے، اس کے باوجود وہ بدعات سے نکلا نہیں ہے. لیردوہم، تاکہ ہلاک کر دے ان کو. شیطان کا مقصد کیا ہے یہ سب کچھ ان سے کرانے کا؟ تاکہ وہ ہلاک کر دے ان کو. وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ مشتبہ کر دے، علیہم ان پر، کیا چیز؟ دینہم، ان کے دین کو. اب بڑے اچھے اچھے لوگ اگر وہ بچے نہیں چاہیں گے تو پیچھے ان کے آنے والے وہ بھی ان کی روش کو اختیار کریں گے. ہوتا یہی ہے نا، لوگ فالو کرتے ہیں اپنے بڑوں کو. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرنا. جب بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا انسان. تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقاصد. بچوں کو قتل کروانے کے پیچھے شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ایک کہ ان کو ہلاک کر دے، یعنی انسان کی نسل ختم کر دے. جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی تو کیا کہا تھا؟ میں بنی آدم کی کیا کروں گا؟ بے خونی کروں گا، ان کی نسل کو ختم کر دوں گا. اتنے غصے میں تھا وہ. وہی ہو رہا ہے. اور دوسرا کیا؟ کہ دین ان کے لیے مشتبہ ہو جائے. جی ان کو گمراہی میں ڈال دینا. اہل مکہ نے بچوں کو قتل کیا، کیا کہہ کے؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ سبحانہ و تعالی، ما فعلو، پس نہ وہ کرتے اس کو. کس کو؟ بچوں کو ذبح کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کی نظر و نیاز دینا، اس کی طرف اشارہ ہے. وما یفترون، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو. کن کو؟ جو یہ عمل کرتے ہیں. وما، اور جو، یفترون، وہ گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پر.
کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ملت ابراہیمی ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے ہم ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، ہذہ یہ انعام مویشی ہے، وحرث اور یہ کھیتیاں ہیں، حجر ممنوع منع کی گئی۔ کیا بتا رہے ہیں اہل مکہ؟ مزید بدعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اہل مکہ نے کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا۔ کن کن جانوروں کو؟ پیچھے ہم پڑھ چکے، سورہ المائدہ میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے جانوروں کو مخصوص کر دیا، جبکہ سورہ مائدہ میں بتایا گیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں بنائی اللہ نے نہ بحیرہ نہ صائبہ، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یفترون علی اللہ کذبا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، زیادہ تر لوگ ان کے عقل سے فارغ ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ ان کے جانوروں کو لے کے کیا کرے گا؟ اللہ نے ان کو ان کے فائدے اٹھانے کے لیے انسان کو دیا۔ ہذہ یہ جو انعام جانور ہیں، چوپائے مویشی ہیں، وحرث اور یہ کھیتیاں ہیں، حجر یہ ممنوع ہیں، لا یطعمھا نہیں کھا سکتا اس میں سے، الا مگر من جو نشاء جو ہم چاہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق۔ اب یہ اللہ چاہ رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ کھلم کھلا کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں کھائے گا اس میں سے، کس میں سے؟ نہ اس جانور میں سے اور نہ اس کھیتی میں سے، لیکن وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم اجازت دیں گے۔ وانعام اور یہ چوپائے جو ہیں، جانور جو ہیں، حرمت حرام کر دی گئی، ظہورہا ان کی پیٹھیں۔ اہل مکہ کی باتیں ہیں، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہیں ان کی پیٹھیں حرام ہیں، کس چیز کے لیے؟ سواری کرنے کے لیے۔ جانوروں سے کیا کیا جاتا ہے؟ یا تو سواری ہوتی ہے، یا دودھ لیا جاتا ہے، یا ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جانور حرام ہیں، کیا کہ ان پہ سواری کی جائے، وانعام اور یہ جو جانور ہیں، اور مزید ان جانوروں کا کس چیز کے لیے حرام ہے؟ لا یذکرون نہیں پڑھا جاتا اس پر، نہیں لیا جاتا اس پر، اسم اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، علیہا ان جانوروں پر۔ اب یہاں اللہ کا نام جانوروں پر لینا دو مطلب اس سے بنتے ہیں۔ ایک ذبح کرتے ہوئے، کہ ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اس پہ سواری کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جب ہم اپنی گاڑیوں پر، اب تو ظاہر جانور نہیں ہیں، گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اس پر جب سواری کرتے ہیں تو اللہ کا نام نہیں لیتے۔ افتراء علیہ وہ اس پر جھوٹ گھڑتے ہیں، کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کیونکہ وہ جو کام بھی کرتے تھے کھیتیوں کے ساتھ ہوا یا جانوروں کے ساتھ، وہ کہتے تھے یہ اللہ نے کہا ہے ہم نے، ہر بات میں وہ یہی کہتے تھے۔ ہاں کہ اوپر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ کہتے تھے جن کو ہم اجازت دیں گے وہ اس میں سے کھائے گا۔ وہاں تو اللہ نے اجازت دی یا نہ دی، وہاں اجازت تم دے رہے ہو اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں یہ اللہ نے کہا ہے، کھلم کھلا جھوٹ۔ وقالو اور کہا انہوں نے، ماں جو فی بطونی جو پیٹوں میں ہے، ھذہ الانعام ان جانوروں کے، پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دودھ اور بچہ، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ خالصتاً وہ مخصوص کر دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے۔ اہل مکہ کی باتیں، جانور مخصوص کر دیے گئے، اس جانور کے پیٹ میں جو دودھ ہے یا جو بچہ ہے وہ صرف مرد پئیں گے اور اس کو صرف مرد کھا سکتا ہے۔ وہ محرم اور وہ حرام کر دیے گئے، علی پر، ازواجنا ہماری عورتوں پر، ہماری عورتیں اس کو نہ پی سکتی ہیں نہ اس کو کھا سکتی ہیں۔ وَإِن یکم اور اگر ہو، یکن ہو، میتتن مردہ، اگر وہ بچہ مردہ ہو جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، فہو پس وہ فیہ اس میں شرکاء سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے، پھر مرد بھی کھائیں اور عورت بھی کھائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کوئی تک بنتی ہے۔
بچہ زندہ ہے تو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، لیکن اگر وہ مردہ ہے تو مرد بھی کھائیں اور عورتیں بھی کھائیں، سب مل کے اس کو کھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، کس کو، ما انزل اللہ لکم، جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، پھر تم اس کو بناتے ہو کیا، منہ، اس میں سے، حرامن و حلالا، یہ حرام اور یہ حلال، ہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ پوچھیں ان سے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں اہل مکہ سے، اے اہل مکہ، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بچہ زندہ ہو تو مرد کھائیں، لیکن بچہ مردار ہو جائے تو اس کو عورتیں اور مرد دونوں مل کے کھائیں؟ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، دین ابراہیم میں یہ سب کچھ تھا، اس لیے ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ سیجزیہم، جلد ہی جزا دی جائے گی ان کو، وصفہم، ان کے اس غلط بیانی کی، ان کے جھوٹ باندھنے کی۔ کون سا جھوٹ؟ بچہ مردہ مل کے کھاؤ، اور اگر وہ زندہ ہے تو صرف مرد کھائیں۔ انہو، بے شک وہ، حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ اس نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک طرح کی چیزوں کو حلال کیا۔ ایسا ہے نا، کیا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں، نہ کھانے میں اور نہ پینے میں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کچھ آج کل کے بدعات پہ بھی بات کریں نا، کچھ ایسی نظر و نیاز آپ نے سنی جو صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ ایسے ختم دلائے جاتے ہیں، کچھ ایسی کھیر بنائی جاتی ہے، کچھ جی کچھ پڑھا جاتا ہے، کرتے ہیں جی، ایون کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومن جو ہے وہ بھی نہیں کھا سکتی، وہ بھی نہ بیٹھے۔ دیکھیں آنٹی کی بات سنیں نا، ان کو زیادہ پتہ ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ قرآن آئینہ ہے، ہمیں اس کو میچ کرنا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اچھا اہل مکہ اتنے برے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور قیامت تک حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، روشنی اور اندھیرا، دونوں کی لڑائی چلتی رہے گی۔ کبھی ایک سائڈ زیادہ ہو جائے گا، کبھی دوسری سائڈ زیادہ ہو جائے گا۔ تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ قد تحقیق، خسر الذین، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو، قتل کیا انہوں نے، اولادہم، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، سفہم، بے وقوفی کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ، وحرموا، اور حرام کیا انہوں نے، ماں جو، رزقہم اللہ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، افتراءً، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ۔ اولاد کو قتل کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ساتھ میں کیا کہتے ہیں، ملت ابراہیمی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور جو رزق اللہ نے دیا جس میں کوئی حرام حلال، ہاں جو حرام ہے اس کے بارے میں لٹرلی پوری ایک لسٹ آپ کو پکڑا دی گئی۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ المائدہ، یاد ہے؟ سٹارٹ میں پوری لسٹ پکڑا دی گئی کہ کس کس قسم کا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، پورا۔ اور ایک روٹین میں جو ایک چیز چلتی ہے اس کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئیں، کیا؟ مردار، اور بہتا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سارا اس کو کھول کے سورہ المائدہ کے سٹارٹ میں ہمیں بتا دیا گیا، اور اس کے علاوہ سب حلال، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو حلال کو حرام کرے گا اور جو حرام کو حلال کرے گا وہ بھی شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں بہت سوچ سمجھ کے بتایا کریں کسی کو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں اور میں کہوں یہ تو حرام ہو گئی ہے، نہیں، مجھے نہیں پسند، آپ کو پسند ہو سکتی ہے، لیکن حلال حلال ہی ہے، اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے۔ نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قتل کریں گے، کس سے؟ جہالت کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ۔ یہ جہالت ہی ہے۔ بتوں کو، تمہارے بچے اگر ان کو ذبح کر دو گے، ان کے آستانوں پہ جا کے یا مزاروں پہ بچوں کو جا کے چھوڑ دو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف
خسارہ ہے، نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. قد تحقیق دلو گمراہ ہو گئے، وما و اور ما جو کانو تھے وہ مہتدین ہدایت اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ میں سے. اگر ان کو ہدایت ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ نعمتیں جو ہمیں دی گئی اس کے بارے میں تھوڑا بتایا جا رہا ہے. وہ هو الذی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ذات پاک، انشاء پیدا کیا اس نے، جنات باغات کو، معروشات بیلوں والے، وغیر معروشات بغیر بیلوں والے. بیل کیا ہوتی ہے؟ جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، اور کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ سبزی ہوتی ہے، کدو کی ہوتی ہے جی، اور جی ایک اور فروٹس کی، فروٹس میں کس چیز کی ہوتی ہے انگور کے علاوہ؟ بیلیں، بیل، تربوز ہوتا ہے نا زمین پہ، اس کی بیلز بھی ہوتی ہے نا زمین پہ بچھے ہوئے. ویسے جنات کا مطلب باغات ہیں، لیکن بیلوں والے میز جنات کا لٹرلی جو میننگ ہے وہ ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا. تو چاہے اس سے آپ زمین پہ کو ڈھانپ دیں یا اس کو آپ دیوار پہ چڑھا دیں. اگتی تو نیچے ہے نا انگور والی بھی، اوپر تو نہیں جاتی. پھر ہم اس کو جی ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، وہ اپنی مرضی سے کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغات بنائے، کس چیز کے؟ بیلوں والے کے اور بغیر بیلوں والے بھی. والنخل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا کس چیز کو؟ کھجوروں کو، کھجوروں کے درخت. والزرع مختلفاً، اور کھیتیاں مختلفاً جو کہ مختلف ہیں. اکلہ اس کے پھل. ویژولائز کریں اللہ نے کتنے زیادہ پھل ہم سب کو دیے ہیں، سبحان اللہ. اور والزیتون، اور زیتون کو پیدا کیا. والرمان، اور انار کو. متشابہن ایک جیسے، وغیر متشابہ اور مختلف علیحدہ علیحدہ. ایک جیسے سارے ایپلز ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو بائٹ کرتے ہیں ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح اگر رنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے، کچھ گریپس گرین ہیں، کچھ ریڈ ہیں، بلیک، ڈارک اور لائٹ، اور پتہ نہیں جی یلو کلر کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح آلیوز کو دیکھیں، اس کے بھی ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. یہ سب اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ کلو کھاؤ، اے انسانوں تم کھاؤ اس کو. اللہ نے تمہارے لیے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں. من ثمرہ ہی اس کے پھل میں سے. اذا جب، اسمرا جب وہ پھل لے کر آئے. وآتو اور دو، حقہ اس کا حق. یوم اس دن جب کیا ہو؟ حسادہ اس کی کٹائی ہو. کھاؤ ان پھلوں میں سے. پہلے اللہ نے پھل ہمیں گنوا دیے، پھر حکم کیا دیا کہ ان میں سے کھاؤ. لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حصہ بھی دینا ہے، اللہ کی خاطر بھی کچھ دینا ہے. لیکن ساتھ میں بتا دیا گیا ولا، اور نہ تسرفو، نہ تم اسراف کرنا. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اور اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت ایک صحابی تھے ثابت بن قیس. ثابت بن قیس کے بارے میں یہ نازل ہوئی. انہوں نے اپنے کھیتی کی جب کٹائی کی، پھل کچھ تھا، واللہ عالم کہ کون سا پھل تھا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا. لوگ آتے رہے اور دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. آخر میں ان کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا. تو کیا کہا گیا؟ ولا تسرفو، حد سے نہ گزرنا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کی شان. کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا سارا کا سارا خرچ کر دو، اپنے لیے کچھ نہ رہنے دینا. کیونکہ جب ہم کسی انسان کو خوش کرتے ہیں تو ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اس کو وہ آنکھیں ادھر ہی ہوتی ہیں. ابھی تو اور بھی پڑا ہوا ہے، کون سا سارا مجھے اٹھا کے دے دیا، کیا احسان کیا مجھ پہ. ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ لوگوں کو بھی کبھی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی نہ بننا. شیطان کیا کرتا ہے؟ یا تو بہت زیادہ کنجوسی کرتا ہے اور یا سب کچھ اڑا دیا. اٹ مینس ایکسٹریم اللہ کو پسند نہیں. مومن معتدل ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے، میڈیم راستہ اختیار کرتا ہے.
وہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل بند رکھتا ہے اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ سب کچھ نکل جائے خالی ہاتھ. ویسے بھی اگر اس آیت کو اس طرح سے لیا جائے، دیکھیں کلو وشربو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تسرفو. ایک طرف فرمایا کھاؤ اس کو، دوسری طرف کیا کہا؟ طریقے سے. آپ خود سوچیں جب ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ جی غبارے بن جاتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں ویٹ کیسے لوز کریں اور کیسے ویٹ لوز کریں. بھئی کھانے پہ آپ دھیان دیں. آپ جا کے جم میں 2-3 گھنٹے گزار آئیں، واپس آئیں، پھر سے آپ ساری فرائیڈ چیزیں اور ساری سویٹ چیزیں کھانا شروع کر دیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ شروع سے آپ احتیاط رکھیں. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو. اس طرح ایک بہت خوبصورت حدیث شریف ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو، اور کیا کرو؟ وتصدقو، اور تم صدقہ بھی دو، لیکن ولا تسرفو، نہ تم حد سے بڑھنا اور نہ تم بخل کرنا. کھاؤ پیو پہنو، اللہ کے نام پہ صدقہ بھی دو. یہ نہیں سب کچھ صدقہ کر دیا باقی کچھ نہیں بچا. ایک صحابی آیا آپ کے پاس اور اس نے فرمایا یا رسول اللہ میری اولاد بہت کھاتی پیتی ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، اس لیے میں اپنا سارا مال اپنی زندگی میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. نہیں، چاہے اللہ نے ان کو بہت کچھ بھی دیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنا سب کچھ صدقہ کر دے اور وہ خالی ہاتھ جا کے مر جائے. جو بچے گا آپ کا ترکہ، آپ کی وراثت، اس کو اللہ کے قوانین کے مطابق، جو وراثت کے قوانین ہمیں سورہ نساء میں دیے گئے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. اس لیے وہ وراثت کے قوانین کیوں دیے گئے؟ وہاں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ہاں بھائی مالدار ہے تو بہن کو نہ دو، تو بہن کو سارا دے دو، یا بہن مالدار ہے تو سارا کا سارا بھائی کو دے دو. نہیں، جو آپ کے پاس ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑیں آپ. لیکن جو رہ گیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، کس کو کتنا کتنا دینا ہے، وہ سب اس طریقے سے تقسیم کیا جائے. اس لیے سب کچھ ایک ساتھ خرچ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، مویشی چوپایوں میں سے، حمولتاً، کون سے؟ وہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشن، اور وہ جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کلو، کھاؤ اس میں سے، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو رزق دیا تم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، ولا، اور نہ، تتبعو، اور نہ تم پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، کیونکہ شیطان 2 کام کروائے گا. ایک بخل، ایک پینی بھی نہیں خرچ کرنی، اور دوسرا اسراف، سب کچھ لٹا دو. اس لیے جو بھی دیا گیا، تمہاری کھانے کی چیزیں، تمہارے استعمال کی چیزیں، کھاؤ پیو، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ اسراف کرنے والا یا بخیل، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ان الشیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تمہیں برے کام کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی بات نہ ماننا. اب اگلی آیت میں جانوروں کے کپلز کے بارے میں بتایا گیا، جانوروں کے جوڑوں کے بارے میں، جس میں بھیڑ، شیپ، بکری، اونٹ اور گائے کے بارے میں بتایا جائے گا. کیونکہ سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں. 4 جانور میں نے آپ کو بتائے نا، ایک بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اس کا ذکر یہاں آئے گا. تو اب ہیں یہ 4، لیکن جوڑے کیسے؟ 8 مینز کیسے؟ جی، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھیں اس بات کو نا، پہلے آپ اس کو سمجھیں، آگے تب آپ کو سمجھ آئے گی. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، جن میں سے من الدانی، بھیڑ میں سے، اثنین، 2 کون؟ نر اور مادہ. ومن المعز، اور بکری میں سے، اثنین، 2 یعنی نر اور مادہ. قل، آپ فرما دیجئے، الذکرین، کیا 2 نر، حرما، حرام کیے گئے، ام الانثیین، یا 2 مادائیں. کون سے 2 مرد جو نر ہیں؟ کون سے؟ بھیڑ اور بکری کا. اوپر بتایا گیا نا کہ 2 کیا چیز؟ بھیڑ میں سے اور بکری میں سے. اب یہ پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدعت کرنے والے اہل مکہ، مشرکین مکہ سے سوال کرو
کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے کہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ دو جو نر ہیں یعنی بکری کا نر اور بھیڑ کا نر، کیا یہ حرام ہے، یا انثیین یا دو مادائیں، کون سی، بھیڑ اور بکری کی، اما جو اشتملت جو اٹھاتی ہے، علیہ اس پر، ارحام الانثیین ان دونوں کے رحم یعنی پریگننٹ دو مادائیں، کون کون سی، بھیڑ کی اور بکری کی، جو پریگننٹ ہے کیا وہ حرام ہے، یا دو نر یعنی بھیڑ اور بکری کے جو نر ہیں کیا وہ حرام ہیں، نبئونی مجھے خبر دو، بعلم علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ شروع میں بتایا نا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی اوپر ہم نے ابھی اس آیت میں ہم نے 4 کی بات کر لی ہے، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ۔ سوال کریں آپ ان سے کیا ان بھیڑ اور بکری ان دونوں کے نر جو ہیں، دونوں نر وہ حرام ہیں، یا ان کی مادائیں بھیڑ اور بکری کی وہ مادائیں جو آلریڈی پریگننٹ ہیں کیا وہ حرام ہیں؟ اگر تم ان کو حرام قرار دیتے ہو تو پہلے مجھے دکھاؤ لکھا کہاں ہے، دلیل دو، ثبوت دو اگر تم سچے ہو۔ 4 جوڑے تو ہو گئے، اب مزید 4 جوڑے بچتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اب اونٹ کی بات ہو رہی ہے، اونٹ میں سے اثنین 2، کون سے 2، اونٹ نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے اثنین 2، نر اور مادہ۔ قل آپ فرما دیجئے، آپ پوچھیے ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آذکرین کیا 2 نر یعنی اونٹ اور گائے کا، حرما حرام کیے گئے ہیں، ام الانثیین یا 2 مادائیں، کس چیز کی مادائیں، اونٹ اور گائے کی، اونٹ اور گائے کی، اما جو اشتملت وہ اٹھائے ہوئے ہے، علیہ اس پر، ارحام اس کے رحموں میں، انثیین دونوں مادائیں۔ وہی پیچھے والی کی بات یہاں بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے، لیکن جانوروں کو مختلف کر دیا گیا۔ ام کنتم کیا تم، شہداء کیا تم گواہ ہو، اذ جب، وصاکم اللہ جب تم کو وصیت کی اللہ نے، بہذا اس کے حرام ہونے کی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم جاری کر رہا تھا کہ 2 نر حرام ہیں یا 2 مادائیں جو کہ پریگننٹ ہیں وہ حرام ہیں، کس میں سے، بکری میں سے، بھیڑ میں سے، اونٹ میں سے اور گائے میں سے، 8 جوڑے۔ فمن پس کون شخص ہے، ازلمو بہت زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، افترا جس نے باندھا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ۔ یہ آیت اشارہ ہے یہاں سے فمن ازلمو سے ایک شخص کی طرف جس کا نام تھا عمر ابن لوحی۔ عمر ابن لوحی جو ہے وہ ایک بزنس مین تھا، سیریا اور شام کے علاقوں میں وہ بزنس کیا کرتا تھا، بولنے کا بھی اس کو بہت اللہ نے ایک طریقہ دیا ہوا تھا، اس کی ایک پرسنالٹی تھی، مال و دولت بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھی، عقل فہم اپنے بزنس کے لحاظ سے کافی عاقل تھا، وہ کافی اس کو سمجھ تھی بزنس کی۔ ایک دن وہ بزنس کر کے سیریا شام ان علاقوں سے واپس آ رہا تھا، اس نے کسی قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، اس کو بڑا اٹریکٹ ہوا، بہت امپریس ہوا، اور اس نے آتے ہوئے ایک بت بہت بڑی قیمت دے کر، بزنس مین تھا کافی پیسہ تھا اس کے پاس، ایک بت وہاں سے خریدا، اور وہ انٹری تھی مکہ میں بتوں کی، جی پہلا بت وہ لا کے اس نے اہل مکہ کے سامنے رکھا اور ان کو سمجھایا کہ یہ ہے الہ، اب اس کی عبادت کرو۔ بت پرستی تو آلریڈی شروع سے تھی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقہ ہوتا ہے، بگڑے ہوئے سب لوگ ہیں، لیکن وہاں جا کے بنیاد ڈال دینا، ایک چیز لا کے وہاں آپ بنا دیں، فار ایگزامپل کسی نے پب بنا دیا تو وہ تو چلا جائے گا، لیکن جتنے لوگ آئیں گے اور وہاں وہ سب کچھ کریں گے جو ہوتا ہے تو وہ سب جی اجر سارا اس کو جی اس کے کھاتے میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جی عمر ابن لوحی اس کا نام تھا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لیدل الناس تاکہ وہ گمراہ کر دے، بغیر علم بغیر علم کے لوگوں کو۔
لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ بڑے امپریس ہوئے، اتنا بڑا آدمی ایسی زبردست چیز لے کر آیا ہے. آتے تھے پہلے دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر جب ان کا دل اس میں لگ گیا پھر آگے سے اس کی ساری شروعات ہوئی. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک. شرک کی طرف اشارہ ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی غلط کام کی. بہت سی باتیں قرآن میں الحمدللہ سب کچھ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگوں سے جا کے فتوے لیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے فتوے کی بہت ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم کو اٹھا دیا جائے گا، جو سچا علم ہے. کیسے اٹھایا جائے گا؟ عالم جو ہیں ان کی فوتگیاں اللہ شروع کر دے گا، سب کو فوت کر دے گا. سچے عالم، با عمل عالم، ان کو ختم کر دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جاہل لوگ عالم بن جائیں گے، عالم ہونے کا وہ دعویٰ کریں گے اور پھر وہ فتوے دیں گے، اور لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ان لوگوں کو فالو کریں گے. سوچیں کیا ہو رہا ہے آج کل. سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، اس کے باوجود ہر دوسرے عالم سے فتویٰ لیا جاتا ہے. اگر ایک گھر لے لیں جو ہماری بہت مجبوری ہے سود کے ساتھ، تو وہ کیسا ہوگا؟ کیوں یہ سوال کیا جاتا ہے؟ کیوں ہم دوسرے کے منہ سے وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے؟ کیا قرآن کی گواہی کافی نہیں؟ کیا اللہ کا کلام کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ایک چیز غلط ہے تو وہ ہے ہی غلط؟ پھر آپ چاہے اس کی مقدار دیکھیں، زہر زہر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چٹکی ہو، چاہے وہ ایک سپون بھر کے کھا لیا جائے، انجام کیا ہوگا؟ موت. سود چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا؟ اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. بے شک وہ غفور الرحیم ذات ہے، لیکن اگر اس نے ہمیں سیدھا اور غلط دونوں راستے کھول کھول کے بتا دیے، اس کے باوجود ہم غلط راستے پہ اپنے نفس کے خواہشات کے راستے پہ چلتے رہیں اور ہم کیا کہیں اللہ معاف کر دے گا، کیسے معاف کرے گا وہ؟ اٹ مینز آپ نے بات نہیں مانی. اگر آپ کسی کی بات نہ مان کے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں ناراض نہیں ہوگا، بھئی آپ نے اس کا حکم نہیں مانا، اس کی بات نہیں مانی، کیسے وہ ناراض نہیں ہوگا؟ تو لوگوں کی ناراضگی کا تو ہمیں بڑا خیال ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کی فکر کریں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کہاں جتنے بھی اونچے ہو جائیں، آخر میں جا کے کہاں ملنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لا نہیں، اجدو میں پاتا، کیا فی میں ماں جو اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن حرام، علی طعام کھانے میں سے، یطعمہ جس کو کھایا جاتا ہے، الا مگر، ان یکونا یہ کہ ہو وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے لوگوں کو جو بھی کھانے ہیں اس میں مجھے کوئی چیز حرام کے بارے میں وحی نہیں کی گئی سوائے ان چیزوں کے. کیا؟ میتتن، مردار. نمبر 1 انڈرسٹوڈ ہے، میتہ حرام ہے، چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے، جس بھی طریقے کے ساتھ اس کو مردہ کیا جائے، وہ مرا ہوا ہے، وہ حرام ہے. او یا دمم مسفوحن، خون بہتا ہوا. او یا لحمہ خنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، 3 چیزیں ہو گئی نا. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ خنزیر کا گوشت، رجسن ناپاک ہے، گندگی ہے. او یا فسقن گناہ کے کام ہے، گندی چیزوں کو کھانا بھی گناہ ہی ہے، ناپاک ہے. خنزیر کو کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جانور گندا جانور ہے، اپنی گندگی کھاتا ہے، بہن بھائی کا کوئی تمیز نہیں ہے اس کی. اس لیے جو حرام جانور کو کھائے گا اس انسان میں عادتیں بھی وہی حرام والی آ جاتی ہیں، پھر اس کو بھی پہچان نہیں ہوتی حرام اور حلال کی. احل بلند کیا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی اس پہ کسی اور کا نام.
کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے، بکری حلال ہے نا، بھیڑ حلال ہے، لیکن اگر اس پہ کسی اور کا نام لیا جائے، کس کا نام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، چاہے فرشتہ ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے جس کو آپ لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں، کوئی بہت نیک بندہ ہو، جس کا بھی نام اس پہ لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ فمن اضطر، پس وہ شخص جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ کہ بغاوت کرنے والا، دل کی خوشی سے کھانے والا، ولا عادن، اور نہ حدوں کو توڑنے والا، اپنی مرضی کرنے والا، فإن، پس بے شک، ربک، تیرا رب، غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کیا کرے، مجبور ہو جائے، مجبوری کس قسم کی مجبوری؟ مرنے اور جینے کے درمیان، اس کی موت ہو جائے گی، ارد گرد کچھ نہیں سوائے حرام چیز کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ نا، کوئی بات نہیں، مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں، نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر موت اور زندگی کا معاملہ ہے، حرام کھا کے اپنی زندگی بچاؤ، لیکن ساتھ میں 2 شرطیں رکھ دیں، غیر باغن ولا عاد، غیر باغن ولا عاد، خوشی سے نہیں کھانا اور پیٹ بھر کے نہیں کھانا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، بے شک۔ اب اگلی آیت میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا جائے گا یہودیوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ کچھ چیزیں حرام کر دیں۔ اب جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو سم ٹائمز بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا تھا، اچھا یہ بھی ان پہ حرام تھا۔ یہ جو چیزیں یہاں بتائی جائیں گی کہ یہ ان پہ حرام کر دی گئیں، یہ اس سینس میں نہیں آئی کہ کتاب میں لکھ دیا گیا یا تورات میں لکھا تھا یا قرآن میں لکھا تھا کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں، بلکہ یہ انہوں نے اپنے آپ پہ خود حرام کی۔ اور اس کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے، 4 پارے کے سٹارٹنگ میں ہم پڑھ چکے اس کو، کہ انہوں نے کیا کیا، چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل نے کیا کیا تھا، اپنے آپ پہ اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے اس کو، ان کی رسپیکٹ میں۔ تو کیا اللہ نے ان سے کہا تھا؟ نہیں، اس لیے وہاں پوچھا گیا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر تم یہ کہتے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے تو لے کر آؤ، وَاتْلُوهَا، پھر تلاوت کرو اس کی، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دلیل ولیل کچھ نہیں، اپنی مرضی سے کہہ دینا یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جو یہودی تھے، حرمنا، حرام کیا ہم نے، کلا، حرام کیا ہم نے ان پہ کیا چیز، کلا، ہر، ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، بطخ، خرگوش، اونٹ، یہودیوں پہ یہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ ایک بار میں پھر بتاؤں گی آپ کو، اللہ نے حرام نہیں کی، کیسے ان کے دل میں پڑا، آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے۔ شروع میں کیا بتایا، ناخن والی جانور حرام ہو گئے، اب گائے میں سے اور بکری میں سے، حرمنا، حرام کیا ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، فیٹس۔ پہلے لوگ فیٹس آف نہیں کیا کرتے تھے، اب تو ہم جاتے ہیں نا، چکن چاہیے، فیٹس آف، فیٹس آن، فیٹس آف۔ اسی میں کہتے پکاتے تھے تو اندر سے گھی نکل آتا تھا۔ پرانے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، فیٹس کو کھایا کرتے تھے، نکالا نہیں کرتے تھے، شاید اس لیے اتنے زیادہ مضبوط تھے، اب تو ہم ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ حرام کیا ہم نے ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، کن دونوں کی چربیاں، گائے اور بکری کی بات ہو رہی ہے، الا، مگر، ماں، جو، حملت، اٹھائے ہوئے ہو، ظہورہما، ان دونوں کی پشتیں، ان کی پشتیں، ان کی پیٹھوں پر جو چربی لگی ہوئی تھی وہ حلال ہے۔ چربی حرام ہے لیکن پیٹھ کے ساتھ جو لگی ہوئی وہ حلال ہے۔ اور کیا ہے، او، یا، وہ جو، ہوایا، وہ جو ان کی آنتوں پر لگی ہوئی ہے، انٹسٹائن جو ہوتے ہیں، میدے کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے، وہ چربی بھی حلال ہے، وہ بھی کھائیں گے وہ۔ او، یا، ماں، جو، اخلطا، ملی جلی ہو، بعظم، ان کی ہڈیوں کے ساتھ، وہ بھی حلال ہے۔
ہڈی کے اندر آپ نے دیکھا نا بون میرو جو ہوتا ہے اس کو نکالنا شاید نکالنا مشکل تھا، اس لیے وہ بھی انہوں نے حلال کر دی کہ چلو آسانی ہو جائے۔ کیا چیزیں بتائی گئی؟ ہر ناخن